اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان حامد رسول سیفی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک پاکستان کے معروف و محترم ثنا خانان مصطفیٰ تشریف لائے ہوئے ہیں، جن میں جناب حافظ محمد احسن سعیدی صاحب آپ تشریف لائے، میں انہیں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی سرزمین ملتان کی معروف اور خوبصورت انداز و آواز کے حامل محترم جناب حافظ شاہد امین صاحب آپ تشریف لائے، میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک بہت عظمتوں، رفعتوں اور اللہ رب العالمین کی عنایات کے ساتھ ہمارے درمیان سایہ فگن ہوا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے انعام ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نچھاور فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان جو عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آپ سنت پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے، آپ فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو یہ مہینہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک، حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو روزہ ہے، روزہ اور نماز، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ، یہ بندہ صبح سے شام تک تیرے حکم کے مطابق چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اس نے تیری رضا کی خاطر کسی چیز کو کھانا پسند نہیں کیا، کیونکہ حب للہ والرسول، اس نے تجھ سے محبت اور تیرے رسول سے محبت کا ایک عملی نمونہ پیش کیا کہ صبح سے شام تک اس نے کوئی چیز نہ کھائی اور نہ پی۔ اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ اور اس کے بعد نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرے گی کہ مالک اس نے مجھے باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا، مالک اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ لہٰذا یہ دو انعامات ایسے ہیں اس ماہ مبارک میں کہ جو انسان کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ تو ان عظیم لمحات میں ہم پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں اپنے پہلے مہمان ثنا خان مصطفیٰ کو دعوت نعت پیش کر رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ کبھی حمد ہو رہی ہے تو کبھی نعت ہو رہی ہے، کبھی حمد ہو رہی ہے تو کبھی نعت ہو رہی ہے، بس کتنی بلند آقا میری اوقات ہو رہی ہے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد احسن سعیدی صاحب، اپنی مسحور کن آواز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تاج والے میں قربان، تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تاج والے میں قربان، تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تاج والے میں قربان، تیرے نام پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام
میں قربان تیری نام پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، پوری سرکار سب کی تمنا کرو، ہم غریبوں کی سرکار جھولی بھرو، پوری سرکار سب کی تمنا کرو، ہم غریبوں کی سرکار جھولی بھرو، دور طیبہ سے ہوتے تڑپتے ہیں جو، ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا میں تیرا کام ہے۔ اور تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تم نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تم نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تم نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تم نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، ڈوبا سورج پھرانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ اور میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، تاج والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا
میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا اور ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک ویسے تو ہر دن بڑی عظمت والا ہے، ہر دن، ہر وقت، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ یقیناً ہر لمحہ بڑی عظمت والا ہے، لیکن جس مہینے کو نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ جس دن کو نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ اور یہ جو رمضان المبارک ہے، اسے نسبت میرے آقا پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے ہوئی تو اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ یقیناً کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں اپنے دن کے 4 حصے کرنا چاہتا ہوں اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود پڑھنے میں صرف کرنا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول، اے صحابی اگر تو ایسا کر کہ اس وقت کو تھوڑا سا بڑھا دے تو اللہ کی رحمت تجھ پر نچھاور ہو جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول قربان جاؤں، اگر میں اپنے دن کے ان 4 حصوں میں سے 2 حصے آپ پر درود پڑھوں تو اے اللہ کے رسول کیسا رہے گا؟ میرے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا اے صحابی رسول بہت ہی اچھا رہے گا تیرے لیے اور اللہ کی رحمتیں تجھ پر نچھاور ہوں گی، پر اگر تو اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اب صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں، ادھر دریائے رحمت جوش میں تھا، ادھر دریائے محبت جوش میں تھا، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر بڑھا کر میں دن کے 3 حصے آپ کی ذات پر درود بھیجوں اور صرف 1 حصہ اپنے کام کاج کروں، میرے آقا پھر مسکرائے، فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں تجھ پر نچھاور ہو جائیں گی، لیکن اے صحابی رسول اگر تو اسے اور بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قربان جاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اگر پھر میں سارا دن آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے گزار دوں، میرے آقا مسکرائے اور فرمائے کہ پھر اللہ کی رحمت کا تو حقدار بن جائے گا۔ یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے محبت اہل ایمان کے حصے میں ہی لکھی گئی ہے۔ دوستان گرامی قدر، الحمدللہ آپ نے سماعت کیا حافظ محمد احسن سعیدی صاحب کو، ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا ہے، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں اپنے اگلے مہمان جناب حافظ محمد شاہد امین صاحب سے گزارش کروں گا ان اشعار کے ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ، ان عقیدتوں کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر میں جھوم لیتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر میں جھوم لیتا ہوں اور پھر تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں، ارے نبی کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو کہ میں گھر بیٹھا ہوں پھر بھی طیبہ گھوم لیتا ہوں۔ جناب حافظ محمد شاہد امین صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ حضور میری تو بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز کہ میری تو کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہت ہی پیارا مصرع کہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کیسے آگا کار ہوں
بڑی ندامت ہے سے آغا کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میرے تو سارے یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔